بھارت اسرائیل کے جارحانہ انداز کو اختیار کرتے ہوئے آج کشمیری عوام کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کر رہا ہے۔ بھارت اور اسرائیل اپنے غیر قانونی زیر قبضہ علاقوں پر ظالمانہ تسلط برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون بھی کر رہے ہیں۔ بھارت اسرائیل کے ماڈل کو اپنا کر کشمیری عوام کو اپنی ہی سرزمین پر بے وطن بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس مکروہ مقصد کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں نئے ڈومیسائل قوانین متعارف کروائے گئے ہیں، جس کے تحت غیر کشمیری کٹر ہندو انتہا پسندوں کے لیے اس متنازع علاقے میں رہائش، کاروبار اور روزگار کے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں، جبکہ یہاں کے مقامی باشندوں کی جائیداد و املاک کو تباہ کرنے کے علاوہ انہیں روزگار اور معاشی ترقی کے دیگر مواقع سے زبردستی محروم رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح مقبوضہ علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا، یہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات اور نت نئے کالے قوانین رائج کرنا دراصل مودی سرکار کی اسرائیل والی ذہنیت کی عکاس ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ فلسطین اور کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے اپنی آزادی کے منصفانہ جدوجہد میں مصروف ہیں۔ کشمیری اور فلسطینی عوام بین الاقوامی چارٹر کے مطابق اپنی حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں، جو کہ اس عالمی ادارہ نے بارہا تسلیم بھی کیا ہے۔ اقوام عالم کی بے حسی کے سبب کشمیر اور فلسطین کے باشندے آج باعزت جینے کے حق سے بھی محروم ہیں۔ بھارت اور اسرائیل کھلم کھلا جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے یہاں انسانی حقوق کی مٹی پلیت کر رہے ہیں، بلکہ ان دو جارح طاقتوں کے غیر انسانی پالیسیوں کے سبب انہیں وسیع پیمانے پر نسل کشی کا بھی سامنا ہے۔ درحقیقت بھارت اور اسرائیل کا یہ انسانیت دشمن طرز عمل عالمی امن و استحکام کے لیے مسلسل خطرہ بن رہا ہے۔ عالمی برادری پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ پائیدار علاقائی و عالمی امن کا حصول کشمیر و فلسطین جیسے درینہ تنازعات حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔